السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ملک وائس۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ اس قوم کے لوگ لمبے قد اور چوڑے جسم والے تھے۔ اس قوم میں سب سے زیادہ لمبا 100 گج کا اور سب سے زیادہ چھوٹا آدمی 60 گج کا تھا۔ اس قوم میں بت پرستی بہت زوروں پر تھی اور خدا کو بھلا بیٹھے تھے۔ پتھر کاٹ کاٹ کر پہاڑوں میں خوبصورت سے خوبصورت مکان بناتے تھے، لیکن پتھر کے کام میں اتنے ماہر تھے، اتنے ہی پتھر دل بھی ہو چکے تھے۔ پھر بھی ان میں ایک گروہ بھلے لوگوں کا بھی تھا جو اللہ پر ایمان لایا تھا، لیکن ظالموں کے ڈر سے اپنا ایمان وہ لوگ چھپائے ہوئے تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام لوگوں کو کھل کر نصیحت کرنے لگے تو یہ بھلے لوگ بھی حضرت ہود علیہ السلام کا پورا ساتھ دینے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام جیسے جیسے پھیلتا گیا، کافروں کی مخالفت بھی تیز ہو گئی۔ جتنے بھی یہ بھلے لوگ تھے، انہوں نے اس کی اطلاع حضرت ہود علیہ السلام کو دے دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان دشمنوں کے لیے بد دعا کی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بد دعا دشمنوں کے حق میں قبول کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر برسات کو روک دیا۔ برسات نہیں ہوئی، باغ اور کھیتی سب سوکھنے لگے، یہاں تک کہ وہاں پر سوکھا پڑ گیا، اور یہ 7 سال تک چلتا رہا۔ لوگوں کا برا حال ہو گیا، بھوک پیاس سے لوگ مرنے لگے۔ جب لوگ تڑپنے لگے تو حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، بہت سمجھایا اور فرمایا کہ ایمان لاؤ، اپنے آپ کو دنیا کی ان پریشانیوں سے بچا لو، یہ سب پریشانیاں تمہارے کفر کی وجہ سے تم پر آئی ہیں۔ لیکن کافروں نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کو نہیں مانا اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے، اور یہی کہتے رہے، ہم تیرے کہنے سے بتوں کو نہ چھوڑیں گے اور اپنے باپ داداؤں کے دین سے منہ نہ موڑیں گے۔ اس زمانے کا یہ قاعدہ تھا کہ اگر کسی کو بڑی مشکل کا سامنا ہوتا تو وہ مکہ مکرمہ میں کعبے میں جا کر دعا کرتا تھا، جو قبول ہو جاتی تھی۔ ان دنوں عاد قوم کے علاوہ عمالقہ کی قوم مکہ میں رہتی تھی، جو اپنے کو مکہ کا سردار کہتی تھی۔ جب عاد قوم کے لوگ ان پریشانیوں کے شکار ہوئے تو ان کے 70 سردار وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہاں جا کر بارش کی دعا کرنے کے لیے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ لوگ لمبا سفر طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچے تو معاویہ بن بکر کے گھر میں جا کر رک گئے۔ اس نے ان سب کی کھانے اور شراب کی ایسی زوردار دعوت کی اور ناچ گانے کی ایسی محفل جمائی جس سے یہ اپنے آنے کا مقصد ہی بھول گئے۔ بہت دنوں کے بعد انہیں اپنی قوم کی یاد آئی، اور وہ اپنے آپ پر رات دن لعنت اور ملامت کرتے ہوئے سب دعا میں لگ گئے اور قربانیاں چڑھانی شروع کر دیں، لیکن پھر بھی اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ان سرداروں میں مرصد بن مدان، جو کہ ایک مسلمان تھا، حضرت ہود علیہ السلام پر اس کا پورا ایمان تھا۔ اس نے کھل کر کہہ دیا کہ جب تک تم سب حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانو گے، اپنے مقصد کو نہیں حاصل کر سکو گے۔ ان لوگوں نے اس کا بھی بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا اور اپنے طور پر دعا کرتے رہے۔ اتنے میں 3 ٹکڑے بادل کے دکھائی دیے۔ ایک ٹکڑا جو تھا وہ سفید رنگ کا تھا، دوسرا کالے رنگ کا اور تیسرا لال رنگ کا۔ ان بادلوں میں سے آواز آئی کہ ان میں سے کوئی ایک ٹکڑا اپنے لیے چن لو، اس کے بعد خدا کے حکم کا انتظار کرو۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا اور ان لوگوں نے کالے بادل کو چن لیا۔ پانی کے بادل کا روپ سمجھ کر اس کالے بادل کو انہوں نے چن لیا، اور اس کے بعد اس بادل سے آواز آئی کہ تمہیں اب کالی راکھ باقی نہ چھوڑے گی، بلکہ اب عاد قوم دھول دھول ہو کر اڑ جائے گی۔ اللہ کے حکم سے وہ کالا بادل عاد قوم کی طرف بڑھا۔ لوگ کالا بادل دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ عذاب کا بادل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے یہ انکاری حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، تو بڑا سچا بنتا تھا،
تو لے اللہ کا عذاب، اب تیری بات کہاں مان رہے ہیں ہم۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ جس حقیقت کو وہ مذاق سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جائے گی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے دیکھا کہ عذاب آ گیا تو اللہ ہی کے حکم سے اپنے 4000 ایمان والوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل کر ان سے کہا، یہ جو دائرہ میں نے انگلی سے تمہارے چاروں طرف کھینچ دیا ہے اور تمہیں خدا ہی کے حکم سے اس میں بٹھا رہا ہوں تاکہ تم اس عذاب سے بچے رہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالا بادل آندھی طوفان میں بدل گیا۔ نافرمان قوم کے لوگ گھبرا گئے۔ طوفان اتنا زبردست تھا کہ انسان تک ہواؤں میں اڑ اڑ کر دور جا کر گرنے لگے، ہڈیاں چور چور ہونے لگیں۔ لوگ گھبرا کر گھروں کی طرف بھاگے جس سے وہ اپنا سر چھپا سکے اور طوفان کی اس تیزی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ جب مکان اور گھر گرنے اور ڈھہنے لگے تو دب دب کر لوگ مرنے لگے۔ 7 دن اور 7 رات آندھی طوفان کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور عاد قوم اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر ختم ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس میں بچے رہے۔ جب عذاب کا سلسلہ ختم ہوا تو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ایک طرف کو اپنے رہنے کو مکان تیار کیے اور پھر اس میں رہنے لگے۔ عاد قوم میں شداد اور شدید 2 بھائی تھے جو بڑے دولت مند بادشاہ تھے۔ سیریا ملک میں ان کی بادشاہی مانی ہوئی بادشاہی تھی۔ شدید اور اس کے لوگ شرک میں مبتلا تھے اور خراب عقیدہ رکھتے تھے، لیکن اس کے انصاف سے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی عدالت میں 2 آدمی آئے۔ ان دونوں میں سے ایک آدمی نے بتایا کہ میں نے اس آدمی سے زمین خریدی اور قیمت دے کر اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر میں نے اس زمین میں ایک خزانہ پایا جو میں اس کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے صرف زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا ہے، لیکن یہ نہیں لیتا ہے۔ دوسرے آدمی نے کہا، میں نے تو زمین بیچ دی، اب زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب اس کا ہے، اس لیے یہ خزانہ میں بھی نہیں لوں گا اور میں اس کا کیا کروں گا۔ لیکن اس کی سمجھ میں یہ چھوٹی سی بات نہیں آتی ہے۔ یہ کیسا عجیب و غریب مقدمہ تھا۔ تو عدالت نے پوچھا، یہ بتاؤ تم دونوں کے پاس کوئی اولاد ہے؟ ایک آدمی نے کہا ایک لڑکا ہے اور دوسرے آدمی نے کہا میری ایک لڑکی ہے۔ عدالت نے پھر یہ فیصلہ سنایا کہ تم دونوں ان دونوں لڑکا اور لڑکی کا آپس میں بیاہ کر دو اور یہ خزانہ ان دونوں کے حوالے کر دو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس سے بھی ایمان لانے کی بات کہی تھی، پر وہ ایمان نہ لایا اور اپنے باپ دادا کے دھرم شرک پر ہی مرا۔ شدید کے بعد گدی پر شداد بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس سے بھی ایمان لانے کی بات کہی، مگر وہ بھی بولا، اگر میں نے تمہارا دین قبول کر لیا تو اس کا فائدہ مجھے کیا ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تمہیں اس کے اجر کے طور پر جنت عطا فرمائے گا، اس کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی۔ شداد بولا، یہ سب کچھ نہیں چاہیے مجھے، میں خود اپنی جنت بناؤں گا اور دن رات وہاں عیش مناؤں گا۔ پھر شداد نے جنت بنانے کا پروگرام بنا لیا۔ پورے ملک سے سونا چاندی، ہیرے جواہرات، مشک انبار اور مروارید کے ڈھیر لگ گئے۔ ایک خوبصورت جگہ تلاش کر لی گئی، ماہر کاریگر جمع کیے گئے اور ایک مضبوط عمارت کی نیو ڈالی گئی۔ ایک غریب کی امیدوں سے بھی بڑی لمبائی اور کریموں کی ہمت سے بھی زیادہ بلندی والی دیواریں تیار ہونے لگی۔ بے انتہا خوبصورت اور صاف ستھری عمارت تیار ہونے لگی کہ آج تک ایسی عمارت کبھی تیار نہ ہوئی۔ دیواروں میں سونے چاندی کی اینٹیں چنی گئی تھیں، چھت اس کی سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی، استون اس کے بلوری تھے اور ہر جگہ بڑے سندر ڈھنگ سے جوڑے گئے تھے۔ ان کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھائے گئے تھے۔ اس کے پیڑوں میں مشک اور عنبر بھروا دیا تھا۔ جس وقت خشک ہوا ان پیڑوں سے ہو کر گزرتی تھی تو وہاں آس پاس کے رہنے والوں کے دماغ خوشبو سے بھر جاتے تھے۔ اس کی زمین کو مٹی سے پاٹنے کے بجائے مشک و عنبر سے بچھوایا تھا۔
12,000 کنگورے اس کے محلوں کے چاروں طرف بنوائے گئے تھے۔ کنگوروں کو سرخ سونوں سے سجایا گیا تھا۔ محل میں خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں کو لا کر ٹھہرایا گیا تھا۔ یہ منموہک باغ 500 سال میں تیار ہوا۔ پورے ملک کے جواہرات اس میں لگ گئے۔ جب محل بن کر تیار ہو گیا تب شداد کو اس محل کی خبر دی گئی اور شداد اپنی ایک بھاری فوج لے کر وہاں سے چلا۔ وہ اس جنت کو دیکھے اور وہاں آ کر قیام کرے۔ شداد ابھی کچھ ہی دور چلا تھا کہ وہیں ڈیرا ڈال دیا۔ ارادہ تھا کہ اب اگلے دن سفر شروع کروں گا۔ اسی بیچ اسے ایک ہرن نظر آیا۔ اس کے پاؤں سونے کے تھے، سینگ سونے کے اور آنکھیں یاقوت کی تھیں۔ شداد اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اکیلا ایک گھوڑا دوڑا کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب لشکر سے بہت دور نکل گیا تو اسے ایک بھیانک قسم کا سوار نظر آیا۔ اس نے پوچھا، کیا اس عمارت کو بنوانے سے تجھے امان مل جائے گی یا تو اس میں رہ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش کرنا چاہتا ہے؟ شداد کانپ گیا۔ پوچھا، تو کون ہے؟ وہ بولا، میں ملاک الموت، موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد نے گڑگڑا کر اس سے عرض کیا، مجھے ایک نظر اپنی اس جنت کو دیکھ لینے دے، پھر اس کے ترنت بعد ہی میری جان نکال لینا۔ پھر ملاک الموت نے اس شداد کو بتایا، یہ تو رب کا حکم ہے، میں تو ایک لمحہ بھی مہلت دینے سے مجبور ہوں۔ یہ کہہ کر ملاک الموت نے اس کی جان نکال لی۔ جسم بے جان ہو کر رہ گیا، تمنا دل کی دل میں ہی دھری رہ گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 464 سال کی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام 464 سال کے ہوئے تب وہ انتقال فرما گئے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے حضرت ہود علیہ السلام کا یہ واقعہ سنا اور کس طریقے سے شداد اور شدید دو بادشاہ تھے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں۔ انہیں بھی حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا لیکن وہ بھی ایمان نہیں لائے، اور شداد نے تو اپنے لیے ایک جنت بھی بنائی تھی لیکن اس جنت کو وہ دیکھے بغیر ہی مر گیا اور اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ بھی ان واقعوں سے کچھ نصیحت حاصل کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور یہ انگوٹھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انگوٹھی بے شمار برکتوں کے لیے، یعنی کہ اس کے اندر سلیمانی نقش ہے۔ یہ انگوٹھی جس کے پاس ہوتی ہے وہ سمجھیے گا بے شمار برکتیں پاتا ہے، یعنی کہ اس کے روزی میں، دولت میں، پیسے میں، کاروبار میں، ہر جگہ بے شمار برکت ہوتی چلی جاتی۔ جو انگوٹھی یہ آپ پہنیں گے اس کو اس طریقے سے پہننا ہے، اور اس انگوٹھی کو پہن کر آپ نماز میں بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو بچانا چاہتے ہیں یعنی کہ دشمنوں سے، بری نظروں سے، تو آپ اپنے مین دروازے پر اس پتی کو لگا دیجیے گا، اس نقش کو، اس پہ لکھا ہوا ہے۔ جہاں پہ بھی یہ لگ جاتا ہے وہاں پہ بے شمار برکتیں، رحمتیں آتی ہیں اور آپ کا گھر، کاروبار، دکان دشمنوں کی بری نظروں سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو لینے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا، یہ سامنے آپ کے نمبر آ رہا ہے، اس نمبر پہ آپ کال کیجیے گا اور آج ہی اپنا یہ آرڈر بک کیجیے گا۔ 7 دن کے اندر یہ آرڈر آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو ابھی آرڈر ضرور کیجیے گا۔